برادران اسلام، اگر ہندوستان کی جنگ آزادی میں علماء کرام حصہ نہ لیتے تو ہندوستان کبھی آزاد نہ ہوتا۔ ہمارے اسلاف نے ایسی ایسی بے مثال ولازوال قربانیاں دی ہیں کہ جن کی نظیر پیش کرنے سے تاریخ عاجز و قاصر اور عقل انسانی حیران و ششدر ہے۔ کیا تاریخ شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحب جیسے سپوت کو فراموش کر سکتی ہے، جن کی ذات سے انگریز سامراج کانپتا تھا، جن کی حرارت روح کے سبب جمعیت الانصار اور جمعیت علماء ہند نے مکمل آزادی کی تحریک چلائی؟ وہ سید احمد شہید جن کی قربانی کی گواہی سرزمین بالا کوٹ دے گی، جو حریت کی جد و جہد کی ایک کڑی تھی۔ وہ سید الطائفہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ، جن کے قطرے خون آج بھی آپ کو شاملی کے میدان میں ملیں گے۔ وہ امام العصر حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ، بانی دارالعلوم دیوبند، جو مجاہدین آزادی کے قائد اور تجدید و اصلاح کے داعی تھے۔ وہ علامہ رشید احمد گنگوہی، جن کی داستان آج بھی موجود ہے۔ وہ ترجمان آزادی علامہ اقبال، جو مردہ قوموں میں زندگی کی حرارت برپا کرنے کے لیے پیدا کیا گیا تھا۔ وہ ابوالکلام آزاد، جس نے عمل سے اس بات کو ثابت کر کے بتا دیا کہ وہ گفتار کے ساتھ کردار کا بھی غازی ہے۔ وہ محمد علی جوہر، جس نے قوم کو آزادی ضمیر کا سبق دیا۔ ان کے علاوہ مولانا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ، مولانا ولایت علی رحمت اللہ علیہ، مولانا مملوک علی رحمت اللہ علیہ، مولانا جعفر تانیسری رحمت اللہ علیہ، مولانا عبید اللہ سندھی رحمت اللہ علیہ، علامہ شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ، مفتی کفایت اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ، مولانا محمد شفیع لاہوری رحمت اللہ علیہ، مولانا محمد شوکت علی رحمت اللہ علیہ، حافظ ضامن شہید رحمت اللہ علیہ۔ یہ ہمارے وہ اکابر ہیں جن کی قربانیوں سے یہ ملک آزاد ہوا ہے۔ برادران اسلام، اگر یہ سرخیل آزادی نہ ہوتے تو تحریک آزادی نہ چلتی، تحریک بالا کوٹ نہ چلتی، تحریک ریشمی رومال نہ چلتی، تحریک خلافت نہ چلتی، ہندوستان چھوڑو تحریک نہ چلتی، مقدمے وہابیان نہ چلتا، امبالہ سازش کیس نہ بنتا۔ خدا پاک کی قسم، اگر یہ علماء کرام انگریزوں سے مقابلہ نہ کرتے تو ہندوستان کبھی آزاد نہ ہوتا۔ اس ملک کی آزادی کے لیے نہ جانے کتنوں کو سولی پر چڑھایا گیا، ہزاروں بسے بسائے گھر ویران ہوئے، بے شمار لوگوں کو بندوق کی شعلہ فشاں گولیوں سے ہمیشہ ہمیش کے لیے خاموش کر دیا گیا، ہزاروں کو آئینی سلاخوں کے پیچھے بند کر دیا گیا، کتنی عورتیں بیوہ ہو گئیں، کتنے معصوم کلی کھلنے سے پہلے مرجھا گئی، بہت سے ماں باپ کے لاڈلے یتیم لاوارث ہو گئے، عورت کے سامنے مرد کو گولی مار دی گئی، مرد کے سامنے عورت کی عزت لوٹی گئی، ماں کی گود سے دودھ پیتے ہوئے بچے کو چھین کر زندہ آگ میں ڈال دیا گیا۔ جبر و استبداد کی ایسی تاریخ وجود میں آئی جس نے اسپین اور سمرقند کی تاریخ کو بھی پیچھے ڈال دیا تھا۔ کتنی بربادی مقدر میں تھی آبادی کے بعد، کیا بتائیں ہم پہ کیا گزری ہے آزادی کے بعد۔ افسوس، صد افسوس، اتنی قربانیاں دینے کے باوجود آج ہم سے وطن پر دوستی کا سوال کیا جا رہا ہے، ہماری تاریخ کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جنگ آزادی کی تاریخ سے ہمارے ناموں کو نکالا جا رہا ہے، ہمارے کارناموں کو بھلایا جا رہا ہے، ہماری حب الوطنی پر شک کیا جا رہا ہے، ہم کو ننگے چمن اور غدار وطن کہا جا رہا ہے، الٹا ہم سے سوال کیا جا رہا ہے کہ تم نے ہندوستان کو کیا دیا ہے۔ اے برادران وطن، اے محبان وطن، اگر تم ہماری تاریخ جاننا چاہتے ہو، اگر تم ہماری داستان پڑھنا چاہتے ہو، اگر تم ہمارا ماضی دیکھنا چاہتے ہو تو آؤ میں تمہیں پتہ بتاتا ہوں، جاؤ ہماری داستان افرنگ کے برپا کیے ہوئے طوفانوں سے پوچھو، ہماری داستان بالا کوٹ کی پہاڑیوں سے پوچھو،
ہماری داستان مالٹا کی تاریک کوٹریوں سے پوچھو، ہماری داستان زندہ کی تاریکیوں سے پوچھو، ہماری داستان شاملی کے میدانوں سے پوچھو، ہماری داستان سلاسل کی جھنکاروں سے پوچھو، ہماری داستان چاندنی چوک سے لے کر خیبر تک کے درختوں سے پوچھو، ہماری داستان پھانسی کے پھندوں سے پوچھو، اگر ہو سکے تو ہمالیہ کی بلندی سے پوچھو، گنگا کی گہرائی سے پوچھو، زمین ہند کی شادابی سے پوچھو، آسمان کے تاروں سے پوچھو، ہندوستان کے صحراؤں سے پوچھو، یہ تمہیں بتائیں گے، ہمارے کارناموں سے واقف کرائیں گے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، ہندوستان کو قطب مینار کی بلندی کس نے دی؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں، ہندوستان کو لال قلعہ کی عظمت کس نے بخشی ہے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں، ہندوستان کو تاج محل کی رانائی کس نے دی ہے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں، ہندوستان کو جامع مسجد جیسی پرشکوہ عمارت کس نے بخشی ہے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں، ہندوستان کو چار مینار کی چمک کس نے دی ہے؟ یہ تاریخی عمارتیں ہماری عظمت رفتہ کے گواہ ہیں، ان سے تم ہمارے ماضی کا اندازہ لگا سکتے ہو۔ آخر میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہم اس ملک میں کرایہ دار نہیں بلکہ اس ملک کے معمار ہیں۔ اس ملک کے چپا چپا پر، اس ملک کے ذرہ ذرہ پر ہمارا حق ہے۔ ہم نے خون جگر کی قربانیاں دی ہیں اس ملک کی آزادی کے لیے۔ ہم اس ملک میں بائی چانس نہیں بلکہ بائی چوائس ہے، لہذا ہمیں اس ملک میں آزادی چاہیے، ہمیں مذہبی آزادی چاہیے، ہمیں قرآن کی آزادی چاہیے، ہمیں جان و مال کی حفاظت چاہیے، ہمیں عزت و آبرو کی حفاظت چاہیے، ہمیں عبادت گاہوں کی حفاظت چاہیے، ہمیں شاعر اسلام کی حفاظت چاہیے۔